اس کی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، یہ سوال ہے ہم سب کے لیے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالی نے نازل کیا تاکہ لوگ اس کے رنگ میں لگے جائیں، کیا ہم اس کے رنگ میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ سوال۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کوئی اپنی قومیت کے رنگ میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے پیسے کے رنگ میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی خواہشات کے رنگ میں لگا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہاتھ کھڑا کرے اور یہ کہے کہ صبغۃ اللہ میں اللہ کے رنگ میں لگا ہوا ہوں؟ ہم میں سے جتنے بندے ہیں، جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہر کوئی اپنی خواہشات کے پیچھے، ہر کوئی اپنی تمناؤں کے پیچھے ہے، ہر کوئی اپنے خوابوں کے پیچھے ہے، ہر کوئی اپنے ظاہر کے پیچھے ہے۔ صبغۃ اللہ، میرے بھائیو، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین کو نہ ضرورت ہے، نہ ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین کی ڈیمانڈ۔ صبغۃ اللہ، یہ جو ہم نے قرآن کریم یاد کیا اور کروایا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بھئی یہ تو پہلا سٹیپ ہے، یہ تو پہلا سٹیپ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی سمجھے کہ جو قرآن کریم یاد ہو گیا تو سارے بیڑے جو ہیں وہ پار ہو گئے اور کشتی کنارے لگ گئی۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھا ہے نا ان باتوں سے تو اس سے بڑا بھولا ہی کوئی نہیں اور اس سے بڑا غلطی کا بھی کوئی نہیں۔ یہ تو پہلا سٹیپ ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو صرف یاد کرنے کے لیے اور خوبصورت آواز میں پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، نازل نہیں کیا۔ یہ پہلا سٹیپ ہے حفاظت کا۔ جیسے جب ہم عمارت بناتے ہیں نا تو ہم جو ہے مستری، مزدوروں، یہ سریا، یہ سیمنٹ، یہ بجری سب کا ارینج کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں آ گئی تو بلڈنگ بن گئی ہے، بلڈنگ بنتے بنتے بنے گی۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کاوش ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا خون پسینہ لگانا پڑے گا۔ ہمارا مسئلہ اور ہماری امت کا معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا جو چیزیں حقیقت میں حقیقت کی نگاہ سے نہیں ہوئی۔ بھئی میری ذاتی پرابلم یہ ہے کہ میں خطیب نہیں ہوں کہ میری باتوں سے آپ واہ سبحان اللہ کریں، ہے یہ قرآن حدیث کی، لیکن ویو سائڈ جو ہے وہ دوسری۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کے رنگ میں کتنے لگے ہوئے ہیں، ذرا یہ بھی تو دیکھیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ رب العالمین کا ہم پر انعام ہے۔ جیسا کہ یہ کہتے نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر سب سے بڑا فضل ہے، جیسے بھی ہے کوئی شک نہیں۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ دنیا میں نکمے لوگوں میں ہمارا آج گراف ہے، ہم سے بڑھ کر گرا ہوا کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر نکما کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر فراڈیا کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر دھوکے باز کوئی نہیں، اور ہم سے بڑھ کر دنیا کے اندر بھی گرا ہوا کوئی نہیں حقیقت کے اندر اگر دیکھیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو یاد تو کیا ہے لیکن یاد رکھا ہے۔ یہ باقی اللہ کا ویسے ہی فضل ہے، جیسے کہتے ہیں نا جی ہم تو کسی قابل نہیں تھے لیکن کسی نے اس استاد نے مجھے بنا دیا، ہم تو کسی قابل نہیں تھے بس ماحول ایسا مل گیا۔ بس یہ بھی ہم پر کوئی اللہ کا فضل ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا، ورنہ حال کوئی نہیں۔ اور یہ قرآن کتنا سچا ہے۔ مامون الرشید عباسی خلیفہ ہے، اور اس دور کے میں جو خلیفے ہوتے تھے نا وہ واقعتاً خلیفے ہوتے تھے، اللہ ماشاء اللہ، اور وہ علم
عقل، دانشور، پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو اپنے علم کے رکھنا وہ اپنے لیے احساس سمجھتے ہیں۔ یہ تو آج قیامت کی علامت ہی ہے نا کہ لچے اور لفنگے، نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ ظاہر کا پتہ، نہ باطن کا پتہ، اور جناب وہ امیر المومنین بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ یہ بات، یہ مختلف اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک جو گھٹیا ترین لوگ ہوں گے نا، جو نہ دین کے نہ دنیا کے، جن کو کوئی منہ لگا کے راضی نہیں، وہ لوگوں کے حکمران بن جائیں گے۔ حقیقت میں یہ قیامت کی علامت، قیامت کی نشانی۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں۔ تو مامون خلیفہ تھا اور وہ موقع بموقع مجلسیں لگاتے جن میں علماء، ادباء، شعراء، حکیم، دانا لوگ آتے۔ ایک بڑا خوبصورت لباس والا خوبصورت شخص آیا جو ظاہر میں خوبصورت تھا، اور جب وہ مجلس میں بولتا تھا تو اس کی بولتی بھی بتاتی تھی کہ یہ کوئی بڑا سمجھدار آدمی۔ مامون نے اس پر نظر رکھی کہ بھئی یہ اجنبی شخص کون، اتنا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مامون اگر خود بھی سمجھدار تھا نا، اس نے اسے بلا کر خصوصی طور پر پوچھا۔ اس نے کہا اسرائیلی لگتا ہے کہ یہودی ہو، پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا ابھی آپ نے ٹھیک پہچانا۔ مامون کہنے لگا جتنا جیسا تیرا ظاہر خوبصورت ہے نا، اور جتنا تیرا علم مضبوط ہے، اور جتنی تیری عقل مضبوط ہے، میں تجھے صرف ایک ہی دعوت دوں گا کہ تم مسلمان ہو جائے۔ ایسا عقل مند انسان، خوبصورت انسان، یہ کافر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کافر نہیں رہ سکتا۔ تو ذرا اس چیز کے اوپر بھی غور کر۔ باقی میرے کوئی لائق ہو تو میں وہ بھی پھر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جائے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ اگلے سال پھر مجلس لگی تو پھر ایک شخص اسی انداز کا آیا، لیکن اس کا حلیہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس نے بھی بڑی دانائی کی باتیں کی، سمجھداری کی باتیں کی۔ مامون کہتا ہے کہ مجھے شک پڑا کہ یہ بندہ ہوئی، چہرہ موڑا بدل گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہوگی، کوئی اور لباس بدل لیا ہوگا، بندہ ہوئی۔ مامون نے دوبارہ مجلس سے برخاست ہوئی، اس کو اسپیشل بلوایا، بولا بھائی اگر میں غلط نہیں تو وہی شخص نہیں تو پچھلے سال بھی آیا؟ اس نے کہا نہیں میں وہی ہوں۔ کہا اتنی تبدیلی؟ وہ کہنے لگا جی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ تو اسلام لانے کے متعلق غور فکر کر لے، پھر میں نے غور فکر کیا تو بس اب میری یہ حالت ہے، چہرہ حلیہ سب بدل گیا۔ مامون کہنے لگا تو پھر یہ تو بتا کہ تو نے کیا کیا، کیسے ایک ہی سال میں اتنی تبدیلی؟ کہنے لگا میں نے کافی چیزوں پر غور کیا، میں نے پھر آخر میں خطاط ہوں، آپ کو پتا ہے میری رائٹنگ بہت اچھی ہے، میں نے کیا کیا، میں نے توبات لی۔ قرطبی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، علامہ قرطبی نے لکھا۔ میں نے توبات لی اور بہترین 3 نسخے اس کے تیار کیے اور سب میں کچھ رد و بدل کر دی، اور مختلف گرجوں میں گیا، میں نے کہا یہ دیکھو میں نے بہترین انداز سے، وہ کون سے کمپیوٹر یہ ٹائپ ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، میں نے سب کو بتایا۔ اس گرجے میں گیا، میں نے وہاں کا جو تھا وہاں کا پادری، میں نے کہا بھائی یہ میں نے تورات لکھی بہترین خوبصورت، تو یہ آپ لے لیں۔ اس نے 2 صفحے دیکھے، اس نے کہا ٹھیک ہے خرید لی۔ دوسری بھی دی، اس نے بھی خرید لیا، تیسری دی، اس کو بھی خرید لیا۔ حالانکہ تینوں مختلف تھے، میں نے تینوں کے اندر رد و بدل کیا۔ میں نے پھر 3 قرآن بھی لکھے، میں مختلف 3 علماء کے پاس گیا اور ان کو جا کر میں نے قرآن دیا کہ یہ میں نے قرآن کریم لکھا ہے اور یہ میں اسے سیل کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی تو یہ لے لیں۔ کہتے ہیں پہلے نے دیکھا، اس نے چند جگہ دیکھا، اس نے کہا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ قرآن نہیں، یہ واپس لے لیں۔ میں دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی یہی کہا، میں تیسرے کے پاس گیا، اس نے بھی واپس کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن سے سچی کتاب اس دنیا کے اندر ہے۔ یہ ہمارا دین اتنا سچا ہے، اور یہ تو پرانا واقعہ ہے نا جو میں نے آپ کو سنا ہے، آج کے دور پہ بھی ایسے واقعات موجود ہے، موقع نہیں یہ سچا واقعہ چلے سنائی دیتا ہوں آپ کا۔ یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے، کیونکہ وہاں ملٹی کلچرل لوگ رہتے ہیں، ہندو، عیسائی، سکھ، مکس ہے سب،
اور آپس میں مل جل کر ہی رہتے ہیں، اکٹھے ہی کام کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی آپس میں دوستوں یاروں کی مذہب کے متعلق گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگا میرا سچا، وہ کہنے لگا میرا سچا، وہ کہے میرا سچا۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار، ایسا کرتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں، 3 بندے قرآن پکڑ کر بیٹھیں گے، 3 تورات پکڑ کر بیٹھیں گے، 3 دوسری پکڑ کر بیٹھیں گے اور پڑھنا شروع کریں گے، دیکھیں گے کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آتی جو ان کتابوں کی آپس میں ٹکراتی ہو۔ کیوں؟ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، وہ کتابیں اللہ کی کتابیں نہیں، کچھ چیزیں ہیں باقی بدل گئی۔ انہوں نے قرآن کریم 3 بندے قرآن پکڑ کر بیٹھ گئے، 3 تورات پکڑ کر بیٹھ گئے، پڑھنی شروع کی، پوری کتاب پورا قرآن پڑھ گئے، کہیں ایک لفظ کا، ایک زبر کا، ایک زیر کا نہ اختلاف آیا نہ جھگڑا آیا، اور تورات ابھی تھوڑی سی پڑھی تھی، وہ کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا، وہ کہ میرے پاس یہ لکھا، وہ کہ میرے پاس یہ لکھا ہے، اور جتنے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائی یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا ریالٹی کے اندر۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پر اثر نہیں کرتی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے اسے سمجھا ہے نا، جن لوگوں نے اس پر غور و فکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جتنا یہ سخت آدمی تھے، لوگ اسلام میں بھی سخت اور کفر میں بھی سخت۔ جناب عمر کے متعلق آتا ہے جتنے یہ مخالف تھے مسلمانوں کے، لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کی قوم کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم سنا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ جیسے یہ کلمات سمجھ آئے اور ذہن میں پڑے تو فوراً پوچھا کہ بھئی یہ قرآن ہے جو تم پڑھتے ہو، اور فوراً بات کو مختصر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور مسلمان ہو۔ یہ قرآن جسے ہم ہے ہر جگہ مسجدیں، ہر جگہ مدرسے، ہر جگہ امام ہے، ہر جگہ درس ہے، ہم دس سے بس نہیں ہوتے، ہمارا ایک بال جو ہے، روح جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، جنوں کی ایک ٹولی گزری، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا عجبا یہدی الی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ قرآن کریم کی صرف چند آیتیں سنی اور جنوں کی جناب ٹولیوں کی ٹولیاں مسلمان ہو گئی۔ ذرا یہ سوال ہے ہم سب کا، اس سے میں اپنے آپ سے کروں، میرے دوست اپنے آپ سے کریں کہ ہم بھی تو قرآن کے پڑھنے اور ماننے والے ہیں، کبھی کوئی قرآن کی کسی بات نے ہمیں کوئی ہلایا بھی ہے کہ نہیں ہلایا؟ معذرت کے ساتھ ہم نے ایمان اسلام اسی کو سمجھ لیا ہے، مسجد میں آؤ، چوندے چوندے 2 شعر سنو، جی لہلاتا ہوا قرآن سنو، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہو، اور مسجد سے نکلو تو جناب اپنا پلو جھاڑو اور مسجد سے باہر جا کر جو مرضی کرو، مسلمان۔ میرے بھائیو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جب تک تم اللہ کے رنگ میں نہیں رنگے جاؤ گے تمہارا مول نہیں پڑے گا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਇੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਇੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। تلك امۃ قد خلت لها ما کسبت، وہ پیر تھا، وہ فقیر تھا، وہ امیر تھا، اس کا حساب خود نال، ولکم ما کسبتم، ہم تو تم سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے کیا کیا۔ ذرا پوچھیں اپنے آپ سے میں نے کیا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن یاد کرنا یہ تو صرف جاگ لگانا ہے، جاگ لگی، یہ ایک بوٹا لگا ہے، ابھی اس نے ثمرآور ہونا ہے، اس نے بڑا ہونا ہے، یہ بڑا ہوگا، اس کی چھاؤں بھی بنے گی، یہ پھل بھی دے گا۔ لیکن اگر صرف اس کی کوپر نکلے اور جناب آپ خوشی کے شادیانے بنانے لگے تو ہم سے بڑھ کر بے وقوف کوئی۔ بہت عظیم کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بس نہیں کہ والدین سمجھے اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھا دیا بس ہم تو بخشے گئے۔
نہیں میرے بھائیوں، یہ بالکل ایسی بات ہے، آپ کسی اعلیٰ ترین ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنی بیماریوں کی دوا لکھوا کر لائیں، اس دوائی کو جو اس نے لکھ کے دی وہ آپ اپنے گلے کے اندر لٹکا لیں گے، اس کو ہر روز اس کا رٹا لگا کریں اور آپ کہیں کہ میرا کینسر ختم ہو جائے گا، ایسے مجھے فالج کا جو ہے وہ درست ہو جائے گا، میری شوگر ختم ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، جب تک آپ اسے کھائیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، آپ کو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل قرآن کی سیم چیز ہے کہ اسے یاد کر لینا، اسے پڑھ لینا، اس کی بھی فضیلت ہے۔ جب تک اسے سمجھا نہیں، جب تک اس پر عمل نہیں کیا، تو یاد رکھیں کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ سفارش بھی اس چیز کی کرے گا، اسی کی کرے گا جس نے اس پر عمل کیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نازلہ پڑھنے والے سے سفارش نہیں ہوگی، صرف طوطے کی طرح رکھ لینے سے سفارش نہیں ہوگی۔ اگر رٹنا رٹانا ہی کام ہوتا تو اللہ کے رسول سب کو کہتے قرآن رٹ لو بس سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گنتی کے صحابہ ہیں جو حافظ تھے، باقی جتنے تھے حافظ نہیں تھے، لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، یہ رٹنے کی کتاب نہیں۔ آج ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈائریکشن وہ تھوڑی سی غلط ہو گئی ہے۔ یاد کرنے کے اوپر تو ہم نے جناب پورا زور لگایا ہوا ہے اور عمل والا کھانا بالکل صفر۔ ہاں، حالانکہ یاد کرنا بھی مقصد ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ کافی ساری باتیں تھیں، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی سارے نئے چہرے بھی ہیں، مختلف مساجد سے، باہر سے بھی۔ میرے بھائی اپنی مسجدوں کے اندر ترجمہ قرآن کلاس شروع کریں، اپنے امام اپنے خطیب کو کہیں بھائی ہمیں قرآن کریم سمجھاؤ، ہر روز ایک آیت پڑھیں، 15 منٹ کی کلاس لگا لیں، فجر کے بعد لگا لیں، مغرب کے بعد لگا لیں، عشاء کے بعد لگا لیں، 15 منٹ کی کلاس ہو۔ استاد آپ کو قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ پڑھائے اور اس کے بعد اسے کہیں بھائی ہمیں سمجھاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ بس یہ کام آپ پکڑ لیں میرے بھائیو، انشاءاللہ اس سے پھر ہمارے بیڑے پار ہیں۔ لیکن صرف ہم یہ واہ اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کرتے رہے نا تو میرے بھائیو بیڑے بوڑے کوئی نہیں پار ہونے۔ یہ بات اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح رکھ لیں۔ وقال الرسول، رسول کل قیامت کے دن آ کر خود کہیں گے یا رب، یا میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میں تو ان کو قرآن دے کر آیا تھا لیکن انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہدایت مطلب نہیں تھی طوطے طرح رٹیا نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر جو احکامات تھے ان لوگوں نے ان احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور سیدھا راستہ بھی اسی کی طرف سے ملتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اے اللہ ہمیں ایمان والی، اسلام والی اور عمل والی زندگی نصیب فرما۔ یہ دعا کیا کریں اور اللہ رب العالمین سے ہم خود بھی اپنے لیے توفیق مانگے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن کو سمجھنے والے ہوں اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ یاد کرنا ایک سٹیپ ہے لیکن اس سے آگے ابھی بہت ساری منزلیں باقی ہیں۔ ہم اپنے ان بچوں کے لیے بھی جنہوں نے قرآن کریم یاد کیا ان کے لیے بھی، اور جو یاد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور ان مدارس کے لیے بھی، جیسے میرے بھائی سٹیپ بائی سٹیپ تعلیم نہیں ہوتی ہے، اب تو بڑا سسٹم لمبا ہو گیا نا، پہلے تو سیدھا 1 2 شروع ہوتا تھا، اب پلے ہے، پھر پتہ نہیں پریپ ہے، پھر KG 1 ہے، پھر KG 2 ہے۔ ادھر بھی یہی سلسلہ ہے، پہلا استاد بچے کو قاعدہ پڑھاتا ہے، دوسرا پھر ناظرہ پڑھاتا ہے، تیسرا پھر اسے حفظ کرواتا ہے، چوتھا پھر اسے آگے ترجمہ پڑھاتا ہے، پھر آگے جا کر جو ہے نا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے۔ یہ ایسے خوش نہ ہو کہ ہم نے قرآن کریم یاد کر لیا یا کروا لیا یا ہم بچے کو یاد کروا لیں گے تو نہیں میرے بھائی، اس کے اوپر عمل کرنا عام ہے، تو خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ اچھی تفسیریں لیں اور اس نیت سے پڑھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمیں اچانک ہی جناب جوش چڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر اور پھر پورا سال ختم ہو جاتا ہے۔ ڈیلی 1 2 آیتیں پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ میرا رب اس میں مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ اصل کرنے والا کام ہے اور پھر اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے گا۔
پھر اللہ کا رنگ ہم پر چڑھے گا۔ وہی آخری سبق بچوں نے سنایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ لوگوں یہ قرآن، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کا رنگ ہے، اور یہ بات یاد رکھو اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان بچوں کی اس محنت کو قبول فرمائے، اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے، والدین کو اللہ رب العالمین ان کے خلوص کا بدلہ عطا فرمائے، اور والدین کے لیے ان بچوں کو، اور والدین کے لیے ان بچوں کی آنے والی نسل کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں عزت کا سبب بنائے۔ اور ایک حدیث اچانک میرے ذہن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد ان کا ثواب اس میت کے لیے جاری رہتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولد صالح یستغفر لہ، کہ انسان ایسی اولاد چھوڑ جائے، ایسی جس کی تربیت کر جائے کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی وہ ان کے لیے استغفار کرتی رہے۔ ہم ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، کبھی اولاد کو اس ویو کے اندر بھی دیکھا کریں اگر میں مر جاؤں کل میرے واسطے تو دعا بھی کریں گے کہ نہ کریں گے؟ تو بھائی اللہ کا رنگ چڑھے گا تو دعا ہوگی، اگر اللہ کا رنگ نہ چڑھا تو دعا شعا کوئی نہیں ہونی۔ انہوں نے آ کر کسی کو کہہ دینا بھائی ابا جی فوت ہو گئے تم غسل دے دو، ابا جی فوت ہو گئے تم جنازہ پڑھا دو، انہوں نے وہی کپڑے جھاڑ کر ہم ادھر اور وہ ادھر۔ اس لیے میرے بھائیو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ ابو ذر زکریا حفظہ اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے بیان کر رہے تھے۔ ہم اسی دعا کے ساتھ اپنے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان اداروں کو قائم دائم رکھے، اساتذہ کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اسلام کا اور ایمان کا اللہ رب العالمین باعث شخصیت بنائے اور اس کا پرچار کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور بالخصوص یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ ان رستوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین انہیں بھی دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا